ما كل ولي كالحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے میں ہم سب مصروف ہیں۔ جس مقصد کے لیے خالق تو نے بلایا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، مالک کون و مکان، جو ہستیاں تو نے ہمیں عطا کی، ان کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق ان کو ماننے کے ساتھ ان کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ خالق ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، ظاہر کی آنکھیں تو کھلی ہیں، دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق اتنی کھول دے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ پروردگار عالم، مالک کون و مکان، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے لینا چاہتے تھے، اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ خالق کون و مکان ہر دور میں ہر ذی روز زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مکان ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ خالق کون و مکان ریت امام کو سوائے امام کی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مالک کون و مکان اس پورا شعب دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ خالق کون و مکان جو بیمار ہیں برکت صاحب الزمان سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جو قید میں ہیں بے گناہ، صاحب الزمان کے وجود اقدس کی برکت سے ان کو رہائی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ کافی عرصے بعد موچی میں آنے کا اتفاق ہوا۔ عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی وار اکٹھا کرنے کا مقصد نہیں ہے، صرف ہی کی مقصد ہے آل محمد کے احکام اور فرامین اتنے سمجھ آ جائیں تاکہ اندر کا سویا ہوا اور جاگ جائے۔ انشاءاللہ اسی پہ ہی گفتگو رہے گی۔ بہت شکریہ، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ، شکریہ۔ انشاءاللہ اسی پہ ہی گفتگو رہے گی۔ ذکر سے زیادہ محسوس کیجئے گا، فکر دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ذکر تو بچپن سے سن رہے ہیں، ماؤں کے شکموں میں سن رہے ہیں، اور الحمدللہ محبت اتنی ہے کہ کہیں بھی اس گھر سے منسوب کوئی چیز دیکھیں نہ صرف دل خوش ہوتا ہے بلکہ انتہا کی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ ایک چیز کی کمی ہے ابھی، اسی کو ہمت کر کے ایک دوسرے کا بازو بن کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، وہ کمی ہے امام تک پہنچنا۔ انشاءاللہ اسی پہ جی محمد بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں شہزادی کونین کا ایک فرمان، معظم کائنات کا ایک فرمان، مخدوم عالمین کا ایک فرمان، ام ابیہ کا ایک فرمان، عباس کی آقا زادیوں کی آقا زادی کا ایک فرمان آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہاں تک آپ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ شہزادی کونین نے اپنے پاک بابا کی طرح
مخلوق پہ احسان فرمایا، اپنے مقدس الفاظ کے ذریعے فرماتی ہیں کہ امام مثل کعبہ ہے۔ بے بہت شکریہ، امام مثل کعبہ ہے۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا لوگوں کو امام کی طرف آنا پڑتا ہے، امام لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ بے بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ۔ امام مثل کعبہ ہے، پہلی بات یہی ہے۔ اب پہلے امام کی معرفت تو ہو، جس کو شہزادی مثل کعبہ کی تشبیہ قرار دے رہے، پہلے معرفت تو ہو امام ہے کون۔ اللہ نے جب کائنات بنائی، خالق نے کائنات بناتے ہی ایک اپنی ہادی کو، رہبر کو، رہنما کو زمین پہ بھیجا۔ بھیجتے ہی کوئی خالق نے ایک حکم لگایا جس کو بہت سو نے مانا مگر کسی نے نہ مانا۔ بے بہت شکریہ، جملوں کے قدردان ہو۔ میں بڑے آرام سے کوشش کروں گا کیونکہ خطابت منوانا ضروری نہیں، آپ تک فکر پہنچانا ضروری ہے۔ بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دیجئے گا، پرانے عزاداروں، بڑے بڑے علماء، واعظین، ذاکرین، خطبہ، مقررین سن بیٹھے ہو، ایک منفرد گفتگو کوشش کیجئے گا، نہ صرف سماعت کیجئے گا بلکہ لوح دل پہ لکھیے گا، کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے عشرے گزر جاتے ہیں، مخلوق اگلی مجلس کا عشرے سن کے انتظار کرتی ہے، مہدی کا انتظار نہیں کرتی۔ بہت شکریہ، میں مہربانی۔ افسوس ہوتی ہے، میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کروں گا، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لوگ امام بارگاہ آ کر بھی ثواب لے کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ امام بارگاہ، جملہ ہے سنبھال سکو موچی والو، امام بارگاہ شبیہ کربلا ہے۔ اور کربلا کوئی مجھ سے کہے کہ سید اس کا کوئی ایک نچوڑ کا جملہ ہمیں دے جائیے تاکہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں، ایک ہی جملہ موچی والے کہوں گا، کربلا وہ کمال ہے جو لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ مہربانی 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 موچی، بہت شکریہ، مہربانی حضور، بے بہت شکریہ، کربلا مہربانی بیٹا، کربلا وہ کمال ہے جو لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ کربلا لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے، کوئی بھی ہو، کسی دور کا کیوں نہ ہو، کسی قسم کا کیوں نہ ہو، لالچی ہو، چھٹی ہے۔ کربلا اگر ہر قسمی لالچی کو تو چھٹی دیتی ہے تو تو چاہتی کیا ہے؟ کہا میں چاہتی ہوں عاشق تیار ہوں، بیکاری نہیں۔ مہربانی مہربانی مہربانی، تھوڑے سے ذہن مل جائے نا، بے بہت شکریہ، بے بہت شکریہ، مہربانی۔ عاشق تیار ہوں، عارف تیار ہوں، منگتے نہیں، بیکاری نہیں۔ اچھا کربلا اگر لالچی کو چھٹی دیتی ہو تو کربلا اور کچھ نہیں، ہمیں جنت کا تو لالچ ہے نا۔ کربلا کہتی ہے میں تجھے جنت سے بھی بے نیاز کرنا چاہتی ہوں۔ حضور بہت شکریہ، میں تجھے جنت سے بھی بے نیاز کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کربلا اگر تم مجھے جنت سے بے نیاز کرنا چاہتی ہو کوئی مثال تو دینا۔ کہا مثال نہیں، میں تجھے حقیقت بتاتی ہوں۔ سردار جنت کے بابا نے اپنے ایک شیعہ کے بارے میں فرمایا تھا، یہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ مہربانی، بے بہت شکریہ۔ شیعہ تھا، عارف تھا، عاشق تھا، کمال تھا، لالچی نہیں تھا، بیکاری نہیں تھا، منگتا نہیں تھا۔ میں بار بار اشارے دے کے آپ کی جھولیوں میں عرفانی پہلو اس لیے ڈال رہا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا خود بھی سوچئے گا۔ عارف تھا، عاشق تھا، ناصر تھا، کمال تھا، لالچی نہیں تھا۔ اتنی بڑی دہلیز مل گئی، اسی پہ ہی راضی تھا۔
मुझे कोई कमज़ोर से कमज़ोर किताब में कोई दिखाए। जैदी साहब बड़े बड़े मुहक्किकीन को सुन बैठे हैं, चैलेंज देके जा रहा हूँ, कमज़ोर से, मैंने अभी 3 दिन आपके साथ रहना है, अगर आपका सफ़र मेरे साथ जारी रहा मैं हाजिर हूँ। कमज़ोर से कमज़ोर किताब में हवाला लेके आना जिसमें जनाब सलमान ने झाड़ू देने के बाद कहा हो मुझे क्या मिलेगा। बहुत शुक्रिया। सलमान मोहम्मदी पे बुलंदतर सलावत। मेहरबानी मोची, मेहरबानी मोची, बहुत शुक्रिया। कमज़ोर से कमज़ोर हवाला लेके आना जिसमें सलमान ने कोई तलब की हो, कोई तमन्ना की हो, या कम अज़ कम कोई ऐसा जुमला कहा हो कि अभी नहीं, कोई आखिरत में मुझे कुछ मिले। नहीं नहीं, जब नहीं मांगा तो इन्होंने मिन्ना बना दिया। भाई बहुत शुक्रिया मोची वालों, थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देना। मैं एक चलो और इरफानी पहलू आपकी झोलियों में डालता हूँ। इसने नहीं मांगा तो मिन्ना, ये हम में से है। सलमान हम में से है, ये हम में से है। तारीख में बड़े बड़े लोगों ने, गिलानी साहब, अपने आप को रसूल में से कहलवाने की कोशिश की। बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कहा हम रसूल में से, हम रसूल में से, हम, मगर तारीख है उसने तो हकीकी चेहरा दिखाना है। मैंने कहा नहीं, खुद से नहीं, जिसको रसूल कहे। बहुत शुक्रिया। अपने आप से नहीं कि मैं इनमें से हूं, जिनको रसूल कहे ये हम में से है, वो है इनमें से। तो सरकार ने कहा ये हम में से है। यकीन जानिए लाहौर वालों, में बड़ा अरसा सोचता रहा। सरकार ने फरमाई कि हम में से है तो बहुत बड़ा राज, लेकिन किसी तरह आश्कार हो जाए तो कमाल हो जाए। लो जी, मुझे असाज़ा का, उर्फा का, आशिकीन का एक कुलिया याद आ गया। वो था किसी चीज की समझ ना आ रही हो उसको उसकी जिद से पहचानो। बहुत शुक्रिया। किसी चीज, मेहरबानी, किसी चीज की समझ ना आ रही हो, उसकी तह तक ना पहुंच पा रहे हो, उसकी जिद से पहचानो। जैसे इस वक्त कहा जाए, जैदी साहब हमें कहें इस वक्त रात है, हम कहेंगे जैदी साहब इसकी कोई दलील देना, इसको वाज़ेह करें कैसे ये रात है। कहेंगे ये दिन नहीं तो रात है। जिद आ गई ना भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे वाजिब मोहतरम कहने लगे ये मर्द है। मैंने कहा जी कैसे मर्द है? कहने लगे ये खातून नहीं तो मर्द है। जिद से पहचानी गई। इसका मतलब अगर रसूल ने कहा था सलमान हम में से है, तो फिर रसूल ने ये भी कहा होगा कौन कौन हम में से नहीं। मेहरबानी। हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन बुलंद तक सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली व अज्जिल फरज। अज़र हसन ज़ैदी क़िबला अल्लाह मक़ामहु सुन के बैठे हो, क्या आरिफ हस्तियाँ थीं। मुझे बताया गया कि वो बैठ के नहीं पढ़ते थे, आखिर में बुजुर्गी में आके शायद जब खड़े होने की शक्कत और हिम्मत न थी, वरना खड़े होके पढ़ते थे। क्या ये हकीकत है? हाँ जी। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़ैदी साहब इसके बारे में थोड़ा पीछे तारीख़ में गया, मैंने इसकी थोड़ी सी खोज लगाने की कोशिश की। मैंने कहा ये 3 स्टेप 4 स्टेप का मिंबर ये है किस लिए? बता दो मोची वालों। यकीन करो ज़ैदी साहब जो मेरे सामने नतीजा निकला, ये मिंबर दरअसल हर मजलिस में होता था पढ़ने वाले के लिए नहीं, महदी के इंतजार में। बहुत अच्छे, शाबाश, अच्छे लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आपकी मर्जी है। मेहरबानी मेहरबानी। ये सिर्फ साहिब ज़मान के लिए मिंबर सजता था। ये हैरत होती है, बंदे अपना बैंक में लाइनें बना के खड़े हो सकते हैं, एयरपोर्टों पे बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए घंटे घंटे खड़े होते हैं, और जहन की मजलिस में बैठ के ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 14 आए बैठे होते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया।
ایک چھوٹی سی بات تھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، باقی آپ کی مرضی ہے۔ میں نے ایک حقیقی ایک کیفیت کی طرف آپ کو توجہ آپ کی مبذول کرائی۔ لو جی بات رہ نہ جائے، سرکار نے گھبرا تو نہیں میں نے کہا تھوڑی سی گفتگو منفرد ہوگی، بھی بہت شکریہ، تھوڑی سی گفتگو منفرد ہوگی، روٹین سے ہٹ کے ہوگی، جیسے اس گھر کو طاہر بنانے کے لیے بڑے بڑے ماشاءاللہ ممبر پہ آنے والے توجیہات پیش کرتے ہیں، یہ گھرانہ انما یرید اللہ کا مصداق ہے، یہ طاہر ہے، یہ طاہر ہے۔ یقین جانو یہ طاہر نہیں، یہ مطاہر ہے۔ مچھی والے اگر جاگو تو ہاں یہ طاہر نہیں، یہ مطاہر ہیں۔ طاہر وہ جو خود پاک ہو، مطاہر وہ جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مہربانی، یہ تو چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے ہم اپنے چاہنے والوں کو بھی اتنا پاک کر دیں۔ یہ تو معیار بلند کرانا چاہتے ہیں ہمارا، یہ تو خود مطاہر گھرانہ ہے۔ بس اسی مطاہر گھرانے کی کریمی کی طرف میں آپ کی تھوڑی توجہ لانا چاہ رہا ہوں۔ اگر سرکار نے کہا سلمان تھک تو نہیں گئے؟ شاعری بھی بہت ہے، وہ ڈائری رکھی ہے، وہ میں نے شاعری کے لیے رکھی ہے تاکہ مجمع تھوڑا سی تھکاوٹ میں آ جائے تو کچھ چار مصری پیش کر دیے جائیں، لیکن ابھی ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں تو توجہ کیجئے گا۔ عرض کر رہا تھا سلمان محمدی کو فرمایا یہ ہم میں سے ہے۔ ایسے ہی ہے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب تاریخ میں کئی ایسے بھی ہوں گے جن کو سرکار نے کہا ہوگا یہ ہم میں سے نہیں۔ مہربانی، لیکن لاہور والوں آگے جو سرکار ہیں وہ ہیں رحمت للعالمین کی دستار کے مالک، رحمت للعالمین، بادشاہ رحمت للعالمین۔ سرکار نے کسی کا نام نہیں لیا، کون کون ہم میں سے نہیں، ایک کلیہ بادشاہ نے دے دیا۔ صاحبان عشق، صاحبان عرفہ، غور فرمائے، بادشاہ نے کلیہ دے دیا۔ ایک دن سید گیا میں دودھ لینے، دودھ والے کی دکان پہ سرکار کا ایک فرمان لکھا ہے، وہ میری بات پوری ہو گئی جس کی تلاش میں تھا۔ لکھا ہوا تھا سرکار کا فرمان، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی حضور، بے مہربانی مہربانی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ لو جی بڑی مہربانی حضور، پہنچ جانے کو سلام ہے۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھا نکلتے ہیں چونکہ مجالس کے لیے، اکثر پیٹرول پمپ والوں نے بھی اپنے پیمانے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لکھوا دیا رسول کا فرمان۔ ہم سادہ مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں پاک سرکار کا فرمان ہے اس کا مطلب وہاں کام ٹھیک ہے۔ آگے اینٹیں پیس کے مثالیں میں ملائی جا رہی ہوں۔ بہت شکریہ، میں موچی کھڑا ہوں یار، میں نے دیکھی ہے۔ اچھا آگے ہمیں نہیں ہے آگے کون کیا کر رہے، لیکن ہم سرکار کے فرمان کا پاس رکھتے ہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ایسا خوبصورت کلیہ عطا فرمایا سیدزادہ سردار، ایسا خوبصورت کلیہ صاحبان عقل اور صاحبان عرفان کے لیے ایک بہترین پیغام ہے۔ سرکار نے 1400 سال پہلے لاہور والوں دودھ والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ مہربانی مہربانی مہربانی، صرف دودھ والے کے لیے بادشاہ نے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یا پیٹرول پمپ والے کے لیے بادشاہ نے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یا اینٹیں پیس کے مثالے میں ملانے والے کے لیے بادشاہ نے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ایک ٹھوس بات کو سامنے رکھ کے، وہ کون سی تھی؟ وہ وہی جو میں پہلے کہہ گیا، سلمان ہم میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے جس میں ملاوٹ ہو وہ ان میں سے نہیں، جس میں ملاوٹ نہ ہو۔
بھی بہت شکریہ، مہربانی مہربانی بھائی، مہربانی لاہور، جس میں مہربانی جس میں ملاوٹ ہے وہ ان میں سے نہیں، کلیہ ہے رہتی دنیا تک محشر تک، جس میں ملاوٹ نہیں وہ ان میں سے ہے۔ اچھا ملاوٹ کس قسم کی؟ آؤ، خوبصورت فکر ہے سنبھالنا۔ پروردگار نے پورے جسم میں ایک خوبصورت ترین مقام جگہ عطا کی ہر انسان کو، جسے کہتے ہیں دل۔ جس نے اس دل میں بے دل کے دل کو بٹھا لیا، بے مہربانی کل کریں گے بات، میرا حبیب جو دے دے وہ لے لو، کریں گے کل انشاءاللہ، اس مہربانی جس سے میرا حبیب روک دے، بے بہت شکریہ، کریں گے انشاءاللہ کل اس پہ بات۔ یہیں سے کڑی نکلتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آہستہ آہستہ آپ کو لے کے چلا جائے۔ یکدم عرفان کے اتنے پہلو نہیں، یہ بھی سنبھال لو۔ جس نے اس دل میں بے دل کے دل کو بٹھایا، بس اس نے ملاوٹ نہیں کی۔ جس نے ان کو بھی بٹھانے کی کوشش کی اور کچھ بھی بٹھایا، وہ ملاوٹ ہے۔ بھئی بہت شکریہ، اتفاق کرو تو بول لیجئے گا، ورنہ داد سے بھی سرکار نے بے نیاز رکھا ہے۔ جب 18 سال سے میں نے اس قوم سے لفافے نہیں لیے تو کیا خیال ہے مجھے داد کی طلب ہوگی؟ میرے امام کا بڑا احسان ہے، میرے امام کی بڑی کریمی ہے۔ اندر سید سردار بیٹھ کے گفتگو فرما رہے تھے کہ کوئی نہیں، آج ہر بندے کی ضرورت ہے پیسہ۔ ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، سیدی صاحب ہم بتانے آتے ہیں قربانیاں، جو قربانیاں بتانے کے لیے آنے والا خود قربانی نہ دے سکے فائدہ کیا ہے؟ شاباش شاباش، مہربانی لاہور، مہربانی 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 یار، جو قربانی دینے، مہربانی بھائی خود قربانی نہ دے سکے۔ دکھ ہوتا ہے مجھے اس وقت جب لوگ فیس کو نیاز کہتے ہیں۔ جاؤ ماں سے پوچھو پہلا لقمہ کھلا کے کیا کہا تھا، نظر اللہ۔ یہاں حق بنتا ہے قربانی دو، آؤ حسین کے لیے، اس کریم کے لیے آؤ جو رکھتا کسی کا نہیں۔ کریم ابن کریم حسین ابن علی کی ذات پر بلند تر سلام۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہاں، قربانیاں دینے سیکھنی چاہیے، آپ کو سکھانے آتے ہیں، خود نہ سیکھیں فائدہ کیا؟ جاتے جاتے 20 30 25 50 70 80 لاکھ 1.5 یار اچھا نہیں لگتا یار۔ محمد کے گھرانے کے احسان تو دیکھو۔ ہاں اس پہ بھی کبھی گفتگو ہو نا تو احسان تم دیکھو، گنو، لکھو کاپی پہ۔ میں آپ کو نہیں، بہت سو کو دعوت فکر کے لیے جملہ دے گیا، لکھو احسان، لکھ نہیں سکو گے، اتنے کرم، اتنی مہربانیاں، اتنے احسان نہ۔ ہاں منہ مانگ کے کہو فیس دو جی ہمیں معاوضہ دو، نیاز نہ کہو، اپنی قیمت بتاؤ۔ مہربانی مہربانی حضور، مولا کے خون کی نہیں۔ ہاں معاملہ بڑا یقین جانیے اور ہے یہاں۔ اچھا چلو یہاں بات سے بات ہے، کل موچی ہے، نکل جائے گی پوری لاہور میں اور پھر آہستہ آہستہ پاکستان میں وائرل ہو جائے گی۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، آپ سب کو اس چیز کا اندازہ ہے، ہمارے سردار نے کعبے کی چھت پہ آنا ہے۔ علی کے گھر کا مزاج ہے کعبے میں آئیں یا کعبے پہ آئیں۔ مہربانی، ان کے گھر کا مزاج ہے، ملکیت ہے ان کی، جیسے پسند فرمائیں۔
بادشاہ نے آنا ہے، سرکار کے خطبے ہیں ایک سے زیادہ جو کتابوں میں لکھے ہیں. ایک خطبے کا ایک جملہ ہے لاہور والوں، اگر کبھی موقع ملا اور مجمع ہوا تو 2 پروگرام کم از کم میں اس خطبے کے اس جملے پہ کوشش کروں گا سرکار کے صدقے کھولوں. خطبے کا جملہ یہ ہے، آقا علی کا بیٹا غدیری زبان میں امت کو کہے گا، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. لاہور والوں مہربانی یار، یہ میرا درد دل تھا، میں شاید دوسری تیسرے پروگرام میں کہوں لیکن بات پہلے ہی پروگرام میں آ گئی. دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. یا تو پھر شیعہ کتابیں چھپا دو، اگر نہیں چھپانی پھر کم از کم اس پہ غور کرو. دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. لینے والا کون ہے؟ جس کا خون پہ تصرف ہے. کون پہ شدید تصرف ہے. بلکہ یہ بھی گزارشات کبھی پیش کریں گے، یہ تو جس کو چاہیں کرم کر کے اس معیار پہ لا دیتے ہیں. کریں گے آہستہ آہستہ آپ کے مزاج دیکھ کے. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے، انہوں نے لینا ہے مودت کا حساب، ہم نے دینا ہے جواب. جواب دینے کے لیے ضروری ہے ہاتھ یوں نہ ہو یوں ہو. میں جملہ بات کر گیا ہوں بھائی، مہربانی یار میں اس کو کھول دیتا ہوں تھوڑا سا آگے آ کے. سرکار نے کہنا دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو، مودت کا حساب دو. زیدی صاحب بڑا وسیع موضوع ہے مودت. میں ایک جملے میں ان کے سامنے واضح کر گیا، کچھ دوستوں نے غور فرمایا، کچھ نے ابھی اس پہ غور نہیں فرمایا. مودت نام اس کا نہیں، اس کا ہے. مجلس پہ آیا، مجلس سے باہر گیا، کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے، میری طرف دیکھنا، کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا میں مجلس میں گیا تھا. مودت کا جواب نہیں دے سکتا. مودت کا جواب وہ دے سکتا جو مجلس سے نکل کے کہے مجھے امام نے بلایا تھا، میں نہیں گیا تھا. مہربانی مہربانی، میری کیا اوقات تھی، میں کیسے جا سکتا تھا؟ انہوں نے بلایا تھا، میں نے امام بارگاہ بنوا. مودت کا جواب نہیں دے سکتا. اگر تیاری کرنی ہے تو سوچوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو. میں نے نہیں بنوایا، کو میں پیچھے سے لایا تھا؟ نا، انہوں نے توفیق بخشی، انہوں نے عطا کیا، میں اس قابل بنا. میرا تو اپنا کمال ہے ہی نہیں بھئی. بہت شکریہ. پھر مودت کا جواب دینے کے قابل ہم سب بن سکتے. میری تو اوقات ہی نہیں، میں کون ہوں میں نے بنوایا؟ میں تو کچھ بھی تو خالی ہاتھ. 10 دیگیں پکوائیں میں نے اس عشرے میں، اس خمسے میں، اس مجلس میں، اس پروگرام میں، اس جگہ پہ 10 دیگیں میں نے پکوائیں. نہ تو نے نہیں پکوائیں، کسی نے تجھے عطا کر کے اپنے چاہنے والوں کو تیرے ذریعے کھلایا. مہربانی مہربانی مودت کا جو مہربانی. میں اشاروں میں گزارش پیش کر رہا ہوں، سنبھالتے جاؤ. کسی کی عطا تھی، کسی کی شفقت تھی، کسی کی کریمی تھی، کسی کی عنایت تھی جس نے اس قابل بنایا. میں نے کچھ نہیں کیا، میری کوئی اوقات نہیں. میں نے 55 سال امام کی ڈیوٹی کی، میری اوقات تھی. یہ تو ڈیوٹی لینے والے کا احسان ہے. جی مہربانی مہربانی. موچی ہے نا، مجھے بھی سنتے سنتے عرصہ ہو گیا، آتے آتے عرصہ ہو گیا. یہ جی فلاں ہیں، یہ کرتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں جی، یہ نکالتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں. نا، مولا ان سے کرواتے ہیں، مولا ان کو اس قابل بناتے ہیں. مولا نے انہیں اس قابل بنایا، مولا کی ان پہ کریمی ہے. یہ نہیں، میں نہیں. بھئی مہربانی، مودت کا جواب جو دینا ہے، میں آہستہ آہستہ گزارشات اس پہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مختصر یہ، میں نہیں، وہ میری کوئی اوقات نہیں، ان کا احسان. شاید مودت کا جواب دے پائے. لو جی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جناب سلیمان محمدی، بات بولی تو نہیں؟
بھی بہت شکریہ. تھک جاؤ اشارہ کر دینا, بات سمیٹ لیں گے. اچھا چلو بسم اللہ, کروڑ باری بسم اللہ. میں حاضر. جی انشاءاللہ بسم اللہ. آپ سننے والے بنو, میں حاضر. آپ کہہ رہے نہیں تھکتے تو بسم اللہ سفر کریں گے. آپ سنبھالتے جاؤ, سمیٹتے جاؤ, قیمتی موتی ہیں. صبح یہ نہ ہو کہ موچی میں ادھر گفتگو ہو کہ شاہ چنگا پڑ گیا. نہیں, تبدیلی آئے, آپ کی گفتگو میں خوشبو آئے, وہ چیز نہ ہو جو تھی. آہستہ آہستہ نکالو. میں نکالنے, شاباش شاباش. میں ایسا آہستہ نکالو. میں جاروب کا شوں اس جگہ کا, میں نہیں ہوں. انہوں نے مجھے سنت سلمان کے قابل بنایا. اچھا لگے تھا. بسم اللہ. مہربانی 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 مہربانی. آپ کا شکریہ. آپ نے اتفاق کیا اس بات پہ. اس بات پہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں. میں نے کہا منا ایسے نہیں بنا. منا نے کمال عشق کر کے دکھایا. کہیں مجھے ضعیف سے ضعیف روایت میں چیلنج دے گیا, کوئی دکھائے کہ سلمان نے جھاڑو دینے کے بعد کچھ مانگا ہو. نہیں مانگا. نہیں, جو نہ مانگے یہ خود دیتے ہیں. بے مہربانی. جو نہ طلب کرے یہ, کیونکہ رکھتے جو کسی کا نہیں. بے مہربانی بیٹا, یہ خود دیتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا خطاب نہیں, یہ ہم میں سے ہے. اس کا اعزاز تو ہے ہی ہے. آنے والی نسلوں کو پیغام دے گیا, کوشش کرنا یہی بٹھانا اور نہ بٹھانا. بے مہربانی, انہی کو بٹھانا, کسی اور کو نہ بٹھانا. اللہ نے تمہیں قیمتی چیز دی ہے دل. دل کو دل کے لیے ہی خالی رکھنا. اسی کی کرسی اچھی لگتی ہے, کوئی اور نہ بیٹھے. اب یہ بچہ ہے, یہ کل سوچے گا, کہے گا شاہ جی بات تو اچھی کر گیا لیکن واضح نہیں کر گیا. پھر یہ کسی اور کو بٹھانا کیا ہے. لاہور والو, باتیں میری ہیں تھوڑی سی مختلف اور تھوڑی سی سخت, لیکن کام آئیں گی. یقین جانیے وہ بندہ مولا کو دل میں نہیں بٹھا پایا جو علم بھی دیکھتا ہو پھر کوئی عورت بھی دیکھتا ہو. مہربانی. اچھا لگے تو بسم اللہ, نہیں تو آپ کی مرضی ہے. مہربانی مہربانی مہربانی. حیدری مہربانی مہربانی. کیوں دیکھے کوئی ادھر ادھر, جن کی آنکھیں وفا کا پرچم دیکھے, وہ کیوں ادھر ادھر دیکھیں. آنکھیں اب عام تو ہیں نہیں, آنکھیں تو اب خاص ہو گئیں. اتنی بڑی نشانی دیکھ رہے ہیں. اچھا چلو آؤ بچپن میں لے چلو. جب بچے تھے نا, یہ بیٹھی ہیں, یہ بھی گواہی دیں گی. جب چھوٹے ہوتے تھے نا, ہمیں لے کے جاتی تھی علم کے ساتھ, باندھ دیتی تھی ڈوری کے ساتھ. ایسے ہے, آج بھی باندھتی ہیں, ہمیں بھی باندھا گیا ڈوری. کبھی پوچھا کر ماں سے, ماں یہ باندھا کیوں تھا. اکیلے بیٹھ کے مہربانی. یا علی, ماں باندھا کیوں تھا. جواب دے گی, چاہتی تھی تو ان کا غلام بن کے رہے. باندھا تو مہربانی چاہتی تھی. کوشش کیجئے گا, مجھے کل یاد ہی کرا دیجئے گا, میں غلامی پہ بھی بات تھوڑی سی کروں گا. چاہتی تھی کہ غلام بن کے رہے. اور غلام کی کم از کم زیادی صاحب تعریف یہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو, جو مالک کی مرضی پہ چلے. جو مالک کی مرضی پہ چلے وہ صرف غلام نہیں بلکہ ولایت کا کمال موتی ہے. اپنی مرضی نہ ہو. وہی غدیر کیا ہے, صرف ولی اللہ پڑھ لینا غدیر ہے؟ نہیں, اپنے جسم کے ہر حصے پہ علی کی حاکمیت کو قائم کرنا غدیر ہے. نہیں اچھا لگے تو بسم اللہ, نہیں تو آپ کی مرضی ہے. بات مہربانی ہے, مہربانی. جسم کے ہر حصے پر علی کی حاکمیت کو قائم کرنا.
آپ نے تائید فرمائی لیکن کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں سید کیا کہہ گیا۔ بھائی بات یہ ہے ان کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے دل کو کعبہ بنانا پڑتا ہے۔ اتفاق کرتے ہو؟ ماشاءاللہ 10 15 20 آوازیں تو بے شک کی آئی گئی ہیں، تائید فرما دیا آپ نے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہو جہاں کعبہ ہو وہاں بت نہیں ہوتے۔ مہربانی ہے، مہربانی ہے، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور۔ جہاں کعبہ ہو وہاں بت، مہربانی حضور، بت نہیں ہوتے۔ اب بندے کہیں گے، بڑے تو سمجھتے ہیں، بچے جو بیٹھے ہیں وہ کہیں گے سید کیا کہہ گیا، بت نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ، کو پتھر کی مورتیاں ہم بت بنا کے بیٹھے ہیں۔ لکھنا لاہور والے لوہے دل پہ، ہر وہ چیز بت ہے جو بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی علی سے دور کر دے۔ علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، یہ موقع میں پھر بولا، علی مولا، کل ایمان نہ رہے دری۔ مہربانی، مہربانی، ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو علی سے دور کر دے، وہ بہت ہے۔ کیوں کرے بندے کو ایک لمحے کے لیے کوئی چیز علی سے دور؟ یہی کہہ رہا تھا ملاوٹ سے پاک رکھو اس کو، خوش نصیب ہو۔ بس اسی پہ میں گفتگو کو اختتام کرتا ہوں، اس سے آگے انشاءاللہ کل گفتگو پھر کریں گے۔ ملاوٹ سے پاک رکھو، جتنے مواقع آپ کو میسر آئے، شاید کسی کو آئے، آپ کو علم عباس اٹھانا میسر، کوشش کیجئے جو ہاتھ علم پہ مسح ہوں وہ حرام پہ نہ جائیں۔ مہربانی، یہی ہے ملاوٹ سے پاک۔ بے بہت شکریہ، بے بہت شکریہ، مہربانی، مہربانی، یہ ہے ملاوٹ سے پاک، جو ہاتھ مقدس چیز کو مسح ہوں، جو خاک شفا کو مسح ہوں، وہ کہیں ایسی جگہ نہ جائیں جہاں خاک شفا کا جوڑ نہ ہو۔ مہربانی، جملوں کے قدردان ہو نا، اس لیے میں جملہ کہ کوشش کیجئے ہاتھوں، کیوں ان ہاتھوں کو پاک رکھو گے تو امام زمانہ کے قدموں پہ لگنے کے قابل بنیں گے۔ لاہور والوں میں مومن کی ایک چھوٹی سی تعریف اس لیے اب کرنے لگا ہوں چونکہ میں اس موڑ پہ آ گیا ہوں کہ انشاءاللہ بات اب تک اور واضح ہو جائے گی۔ مومن وہ نہیں، میری طرف دیکھنا جوانوں، جو غلطیاں کر کے معافی مانگے۔ مومن وہ ہے جو کمال کر کے شکر ادا کرے، تیرا احسان تو نے مجھے علی جیسا امام دیا۔ مہربانی، بے بہت شکریہ لاہور والا، لاہور والوں سنبھالنا یہ جملہ، بتوں کو اندر سے نکالو۔ بہترین مواقع تمہیں ملے، اب بندے کہیں گے شاہ جی ایک تو بتا گئے ہاتھ پاک رکھنا ہے، دوسرا بتا گئے آنکھ پاک رکھنی ہے، کچھ اور بھی صبح شام تبرک حسین ملتا ہے، ملتا ہے نا بھی ماشاءاللہ، کھینچ کے لیتے ہیں۔ ویسے ڈسپلن ہونا چاہیے، لائن میں کھڑے ہو کے یہ جو گھر میں پکتا ہے نا وہ بھی تبرک ہی ہے۔ مہربانی یار، مہربانی یار، بے بہت شکریہ حضور جی۔ بے شک انہی کی عطا ہے، جو گھر میں کھاتے ہیں وہی تبرک ہے، وہ نیاز ہے، جو گھر میں پکتی ہے ہمارا اپنا تو ہے ہی نہیں، انہی کا صدقہ ہے، اور خاص طور پہ زمانے کے امام کے پاک وجود اقدس کی برکت سے ہے۔ ڈسپلن اچھی چیز ہے، میں اظہار کر گیا ہوں، یہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے دور تک پیغام پہنچے، تھوڑا سا لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھو یار کیسے تبرک لے رہے، اصل وہ بیچارے تبرک کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔
لیکن ہمارے ہاں جذبہ مومنیت اتنا ہونا چاہیے، یہ نہیں ملے گا انشاءاللہ، دانا بھی مل جائے ہمارے لیے کمال ہے، لیکن لائن اس لیے بنانی چاہیے، ہو سکتا ہے اتنے مجمع میں کھینچا کھینچی میں کوئی بغیر تبرک کے نہ چلا جائے۔ مہربانی 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 مہربانی، بہت بہت شکریہ، کوئی ایسا مہربانی، کوئی بغیر تبرک کے نہ چلا جائے، سب کا حق ہے، سب کو ملنا چاہیے۔ لو جی، جو کھاتے ہیں تبرک نیاز سرکار کا صدقہ ہے، جو گھر میں پکتا ہے وہ بھی تبرک نیاز سرکار کا صدقہ ہے۔ میں نے کہا ہمارے پاس منفرد کمالات ہیں، سنیے گا، آجائیں آجائیں، تبرک مطلب دیکھنا، تبرک نیاز، میں بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتے۔ کل کتنے بجے جی ایگزیکٹ؟ 10:30 پورے 10:30۔ چلیں انشاءاللہ میں اچھا پڑھ کے آؤں گا، اور کوشش کیجئے گا ابھی ٹائم پہ آ جائیے گا تاکہ آپ سے پھر تھوڑی زیادہ گفتگو ہو جائے۔ آج 10-1 منٹ لیٹ ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ خوش نصیبی ہے نا، ہمیں تبرک نصیب ہے، بس کوشش کیجئے مجھ سمیت، ہم نے اپنے شکم کو بھی ملاوٹ سے پاک رکھنا ہے۔ کوشش کیجئے زندگی میں جس شکم میں تبرک حسین کا لقمہ جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ اچھا لگے تو بسم اللہ، بہت شکریہ، مہربانی، حرام کا لقمہ نہ جائے۔ اچھا، حرام کے لقمے کی بھی کئی قسمیں ہیں، ان میں ایک چھوٹی سی قسم میں بتاتا جاؤں۔ آج کل جیسا میں ممبر پہ اس پہ بڑی بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، جہاں جہاں جا رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں، کوشش کیجئے بیٹیوں کا حق دیجئے۔ علی والوں کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، بیٹیوں کا حق دیجئے جو بنتا ہے شریعت کے مطابق۔ ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی ہم نے یہ دے دیا، بس وہ دے دیا، یوں کر لیا، نہیں، جو ان کا بنتا ہے شریعت کے قانون کے مطابق دیجئے۔ بندے کہتے ہیں کئی 2-4 نے مجھے کہا شاہ جی ہم نے دے دیا، اگر نہ دیا تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو آج بیٹیوں کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ مہربانی لاہور، مہربانی لاہور، دیجئے، مہربانی دیجئے۔ بڑے بڑے میسج آتے ہیں سید بابا ہمیں ہمارے بڑے حق نہیں دیتے، ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، دیجئے، جو ان کا بنتا ہے دیجئے، لازم ہے۔ اس لیے ہمارا شکم عام شکموں سے مختلف ہے، اس میں پاکیزہ لنگر آتا ہے، بہترین سبیل حسین کا قطرہ آتا ہے۔ کیوں حرام کا قطرہ جائے؟ ہے کمال یا نہیں؟ وہ بابا سرکار نے آنا ہے اچانک، سید جی سرکار نے آنا ہے ابھی تو امام زمان پہ آج گفتگو ہی نہیں ہو سکی، کوشش کرتا ہوں میں تھوڑا سا سرکار نے آنا ہے اچانک۔ بندے ڈرتے ہیں موت سے، شیعہ قوم موت سے نہ ڈر، موت سے نہ ڈر، سرکار نے آنا ہے اچانک۔ موت سے اس لیے نہ ڈر کیونکہ تیرا معاملہ بخشش کے معاملے سے آگے ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، تیرا مہربانی پہنچانے کو سلام ہے، تیرا معاملہ کچھ اور ہے۔ ڈر اس لمحے سے تیرے شکم میں حرام کا قطرہ ہو، مہدی آ جائے منہ نہ لگائے تو فائدہ کیا ہے؟ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس بہت ہی اس گھر کے کرم ہیں، بس آہستہ آہستہ کوشش کیجئے، ان پہ غور و فکر کیجئے تاکہ آپ کے دل کی گرہیں کھلیں اور سفر وہ جاری ہو جائے جیسا یہ چاہتے ہیں، ورنہ ذکر تو ہے ہی خوبصورت، فکر زیادہ ضروری ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ٹاپک تو کافی کھل گئے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مومن صرف بابصارت نہیں بابصیرت بھی ہے۔ اچھا ایک جملہ بس کہتا ہوں اور یا علی مدد، خیر سے رہو۔ یہ بابصیرت اور بہت شکریہ، بابصیرت یہ کیا کام ہے، یہ کیا معیار ہے؟ آج آپ نے شام کو اپنی اپنی چھتوں پہ لگے ہوئے علم عباس کو دیکھنا ہے،
ٹھیک ہے، اپنی اپنی چھتوں پہ جا کے دیکھنا، آپ سب نے، ہم سب سمیت ایک بہترین سرکار کا پرچم سجایا ہے، الحمدللہ اکثر گھروں پہ خیر سے لگا ہے یا نہیں ہے؟ اتفاق ہے نا جی، لگا ہے۔ اچھا دیکھیے گا، اچھا فرض کرو آج میں آیا گردیزی صاحب کے گھر آیا، سید سردار سے دوسری ملاقات ہوئی، فرض کرو میں ان کے گھر آیا تو مجھے یہ اپنی چھت پہ لے گئے، بابصارت اور بابصیرت، صرف ایک ٹچ دے رہا ہوں، باقی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ گھر لے کے چھت پہ لے گئے، مجھے کہنے لگے یہ بخاری صاحب دیکھیے یہ میں نے کتنا خوبصورت علم سجایا ہے۔ میں نے کہا جی سید ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، دل خوش ہوا، آنکھیں بھی کھل اٹھی، چہرہ بھی کھل اٹھا، جھکا بھی صحیح، چوما بھی صحیح۔ میں نے سوال کیا، بڑا اہم میسج ہے، نچوڑ ہے آج کی تقریر کا، غور فرمائیے گا۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا گردیزی صاحب بڑا پیارا علم لگایا ہے، یہ زمین پہ گھر کیوں نہیں لگایا؟ کہ لگے سید باوفا کی نشانی ہے، بلند ہونی چاہیے۔ میسج ہے زیدی صاحب، ذرا غور فرمائیے گا، میں ایک دو چار منٹ میں آپ کے گزارش کر کے لینے لگا ہوں۔ کہنے لگے باوفا کی نشانی ہے، یہ بلند ہونی چاہیے۔ ہر گھر میں خیر سے لگی ہے، سب نے مجھ سمیت بلند کی ہے، خیر سے بلندی رہے انشاءاللہ، تو وقت ظہور امام زمان خیر سے بلندی رہے۔ اچھا میں نے گردیزی صاحب سے پوچھا، گردیزی صاحب یہ جو پائپ لگا ہے اور جو فریرہ ہے اوپر، یہ دونوں سرکار عباس کے ہاتھ میں تھے جو کربلا میں بادشاہ نے پکڑے تھے؟ کہنے لگے سید وہ نہیں تھے، یہ ان جیسا ہے، اس کو اس علم سے نسبت ہے۔